سوچئے ایک اسکول جہاں بچوں کی کتابیں میز پر کھلی ہوئی ہیں لیکن دروازے پر تالا لگا ہے۔ تالا صرف اس لیے لگا ہے کیونکہ وہ مدرسہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی حکومت بغیر قانون کے کسی تعلیمی ادارے کو بند کر سکتی ہے؟ حال ہی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اس سوال کا ایسا جواب دیا جس نے پورے اتر پردیش میں ہلچل مچا دی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نے ایک طرف یوگی حکومت کی مسلم مخالف ذہنیت کو بے نقاب کیا تو دوسری جانب ایڈمنسٹریشن کی سنگھی مانسکتا کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے شراوستی ضلع سے، جہاں مارچ 2023 میں مدرسہ اہل سنت امام احمد رضا کو اچانک سیز کر دیا گیا۔ ادھیکاریوں کا کہنا تھا کہ مدرسے کی مانیتا نہیں ہے، اس لیے مدرسے کو سیز کیا گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر مدرسہ حکومت سے کوئی امداد یا ایڈ نہیں لے رہا ہے تو کیا صرف مانیتا نہ ہونے پر مدرسے کو بند کیا جا سکتا ہے؟ جنوری 2026 میں جسٹس سبھاش ودیارتی نے واضح الفاظ میں کہا، اگر کوئی مدرسہ ریاست سے کوئی فائدہ یا کوئی فنڈ نہیں مانگ رہا ہے تو اس کے چلنے کے لیے کسی مخصوص قانون کے تحت کسی مانیتا کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر سیز مدارس کو کھولا جائے، پڑھائی اور امتحانات فوراً بحال کی جائے، اور سب سے اہم بات، عدالت نے کہا کہ بغیر قانونی بنیاد کے کسی مدرسے کو سیز کرنا سنویدھان کے آرٹیکل 30 سیکشن 1 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مدرسہ اہل سنت امام احمد رضا یہ کوئی ایک مدرسہ نہیں تھا۔ صرف شراوستی میں مئی 2025 میں ایک مدرسہ، جون 2025 میں 27 مدرسوں پر کارروائی رکی، اگست 2025 میں 30 مدرسے دوبارہ کھلے، اور جنوری 2026 میں ایک اور بڑی جیت، اہل مدارس کی یہ شاندار جیت۔ کل ملا کر 50 سے زائد مدرسوں کو دوبارہ کھولنے کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اور یہ نظیر اگر پورے صوبے میں لاگو ہو گئی تو سینکڑوں اداروں کو اس فیصلے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ عدالت نے تحفظ ضرور دیا ہے، مگر حکومت کے پاس اب بھی نئے ہتھیار ہیں۔ ایجوکیشن کوالٹی، انفراسٹرکچر، آڈٹ اور سروے کے نام پر مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کی یہ مہم جاری رہے گی۔ جی ہاں، مدارس کے خلاف حکومت کی یہ کریک ڈاؤن مہم جاری رہے گی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ نوٹس آج بھی جاری ہو رہے ہیں، دستاویز کے نئے مطالبے ہو رہے ہیں، نئے سروے، نیا دباؤ ہر روز بنائے جا رہے ہیں۔ میرے پاس خود کئی ایسے بڑے مدارس کی جانکاری ہے جہاں سروے اور جانچ کے نام پر مدارس کے خلاف کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ قانونی ماہرین کی مانیں تو کریک ڈاؤن ابھی مکمل ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ فیصلہ ایک مضبوط رکاوٹ ضرور بن گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اہل مدارس اس کو لاگو کروا سکیں۔ ہاں، یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اب حکومت سبھی مدارس کو ایک ساتھ بند نہیں کر سکے گی، مگر سلیکٹڈ کارروائیاں وہ تو جاری رہیں گی، خاص طور پر سیاسی طور پر حساس ترین علاقوں میں۔ فائنل وے میں اگر کہا جائے تو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھوڑی سی راحت ضرور پہنچائے گا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے بابری مسجد کے کیس میں فیصلہ ضرور آیا، مگر مسجد کی تعمیر آج تک معلق ہے۔ حالانکہ بذات خود میں اس مسجد کی تعمیر پر پرسنلی کوئی رائے نہیں رکھتا، لیکن کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ آ جانا مسئلے کا مکمل حل نہیں ہوتا، اور یہ بات بابری مسجد کے فیصلے سے آپ بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غالباً سنت کبیر نگر کے مسہرہ گاؤں کا بھی ایک معاملہ ہے، جہاں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود مسلمانوں کے لیے آج بھی قربانی پر پابندی جاری ہے۔ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدالتی فیصلے ہمیشہ زمین پر پوری طرح نافذ نہیں ہوتے، اور عدالتی فیصلوں کا امپلیمنٹ نہ ہونا ہی ناانصافی کی سب سے بدترین شکل کہلاتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، بلڈوزر ایکشن سپریم کورٹ کے کلیئر کٹ انسٹرکشن کے باوجود رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ اقلیتی تعلیمی حقوق کی ایک بڑی جیت ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور یہ فیصلہ سنویدھانک سرکشا کو بھی مضبوط کرتا ہے۔
لیکن یہ مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اصل جنگ اب عدالت میں نہیں بلکہ فیصلوں کے نفاذ میں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ عدالت کیا کہتی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا انتظامیہ عدالت کے اس فیصلے کو مانے گی، اور کیا یہ فیصلہ اتر پردیش کے مدرسوں کے لیے ایک نیا دور لائے گا، یا یہ بھی کاغذوں میں قید ایک فیصلہ بن کر رہ جائے گا۔ فی الحال آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔